أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ تم جب کہتے ہو ایمان لا چکے آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، کیا آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ضرور آزمائے جاؤ. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایمان والوں کو آزمانا ہے. کبھی صحت دے کے، کبھی بیماری دے کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد نہ دے کے، کبھی خوشی دے کے، کبھی غمی دے کے، کبھی کسی پیارے کو واپس بلا کے، کبھی حالات کے اندر جکڑ کے، کبھی کاروباری معاملات میں پریشان کر کے، اور کبھی کفر کے سامنے حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ انسان کافر مسلمان اور کافروں کا معاملہ ہو اور کافروں کے پاس دنیاوی مال اسباب زیادہ ہوں، تو ہر اعتبار سے ہر وقت ہم لوگ آزمائش میں. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی تجارت میں، مال میں گھاٹا دے کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آزماتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے، منافق کا امتحان نہیں ہوتا، عاشق کا امتحان ہوتا. ایک آدمی کہے میں منافق ہوں، اسے چلو ایک بڑے تیری بات ہی کیا ہے، اس سے کون امتحان لیتا؟ ایک کہے میں عاشق ہوں، اب اس کو پرکھنا پڑے گا اپنے قول میں سچا ہے کہ جھوٹا. کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے جی میں آپ سے نہ محبت کرتا ہوں، نہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ اسے کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ختم، جہاں جانے جاؤ. ایک آدمی کہ جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کی باتوں کو مانوں گا، آپ کے کہنے پہ چلوں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، اپنا جان مال سب آپ پہ لگا دوں گا. تو جب وہ یہ بات کرے گا آپ کیا کہیں گے؟ کہ بھئی اس سے تعلق رکھو، رابطہ رکھو، اور آہستہ آہستہ اسے چیک کرتے جاؤ. جب یہ اپنے ہر امتحان میں پاس ہو جائے گا پھر یہ میرا فیوریٹ بن جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ایک منافق وہ مانتا ہی نہیں، اس کا امتحان کیا ہونا؟ امتحان ہوتا ہی عاشق کا ہے، جو کہ ہے اللہ میں آپ پر ایمان رکھنے والا ہوں، آپ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں. اب اس کا امتحان ہوتا ہے. امتحان کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہو گئی. پھر اللہ نے اس امتحان میں کامیابی کے بعد کچھ دینا ہوتا ہے. کیا دینا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دینی ہے. اللہ رب العزت نے جنت الفردوس دینی ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی معیت دینی ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کا پڑوس عطا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے گھر کے پاس گھر عطا کرنا ہے جنت میں. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینی. پھر اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی مٹی کا گھڑا جب لینے جاتا ہے تو 200-300 روپے کا گھڑا ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں. 200 روپے کا گھڑا ٹھوک بجا کے چیک کریں کہ کچا ہے کہ پکا. تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینی ہے، تو وہ بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے کہ پکا. اب ہر چیز اچھی اچھی ہو نا، میٹھی میٹھی حلوے مل رہے ہوں، مزے ہی مزے ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، کون لڑتا ہے؟ کون آگے پیچھے ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہی تب ہے جب مفاد کے خلاف، سوچ کے خلاف کوئی ایسی بات پیدا ہو، ورنہ آزمائش ہی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے آزمانا تو ہے، یہ فیصلہ ہے.
اور ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے تاکہ ہمیں جنت مل جائے. ہمارا اصل مقصود جنت ہے. دنیا میں تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، چلے جانا ہے. آخرت کا معاملہ اصل ہے. تو ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. ایمان کی اہمیت کو، عظمت کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت. یہ ایمان کی سیریز کا 5واں یا 6واں بیان ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں انہی بیانات میں کہ خدا کے لیے ان کلپس کو ضرور سنیں اور اپنے بچوں کو سنیں. عمل کی کمی ہوگی نا، نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے اللہ ویسے ہی معاف کر دے. نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، چلو جنت میں بھیج دو. اگر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ جہنم میں بھیجیں گے. بھئی ایک نماز کی سزا کتنی ملے گی؟ چلو بھئی 2 کروڑ سال، 3 کروڑ سال، کچھ بھی مل گئی. کبھی نہ کبھی بالآخر باہر تو آئے گا. ایمان کی بنیاد پہ جنت ملے گی. ایمان ہی نہ ہوا تو پھر ادھر تو کچھ نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہر گناہ کو اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ویسے ہی معاف کر دیں، سزا دے کے معاف کر دیں، کم سزا کر دیں، کچھ بھی کوئی نہ کوئی بات بن جائے. اگر ایمان نہ ہوا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایمان بہت اہم چیز ہے. تو یہ بیانات اللہ کے واسطے خود بھی سنیں، اپنی بچوں کو سنیں، بار بار سنیں اور سنیں. انشاءاللہ ایمان تو بن جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. عمل بھی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. اس وقت عمل تو بہت آگے چلا گیا، ایمان بچانا یہی بہت اہم ہو گیا. ایسے ایسے فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں. ان بیانات میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی. یہ شاید 10 کے قریب ہو جائیں بیان. 10 بیان، ہر بیان کے 8 9 7 5 7 قریب ہوں گے. تو یہ اچھی خاصی سیریز بن جائے گی جس کو پورا سن لینے سے انشاءاللہ ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر حالات آتے، پریشانیاں آتی، یا کفار کا کوئی غلبہ محسوس ہونے لگتا کہ وہ بہت قوی ہو گئے، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں تھے، ان کا ایمان بڑھ جاتا. اللہ فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے اور ان کو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو سارے جمع ہو کے آ رہے ہیں، ڈرو ذرا. لوگ ڈراتے تھے کفر سے کہ جی آپ کی یہ سپر پاور ہے اور یہ آ گئی ہے. تو وہ ڈرانے کے لیے کہتے تھے. صحابہ کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اور پختہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ وہ سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے. سوائے خدا کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. چنانچہ اگر ہم بھی ایمان اور یقین پختہ رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ویسی ہی مدد فرمائیں گے جیسی صحابہ کی مدد. صحابہ کی مدد علامہ اقبال نے لکھا ہم ہی ایک تھے تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. حالات کی تلواریں اور دشمنوں کی تلواریں، اس کے اندر وہ کلمہ پڑھتے. ہمارے بڑوں نے دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں ایمان کو سیکھا. ہم پنکھے کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے ایمان سیکھنا چاہتے ہیں. کچھ قربانی تو دینی پڑے گی، ایمان کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی، پھر ہی بات بنے گی. اور جب ہم ایسی پوزیشن پر آ جائیں کہ بس صرف ایک اللہ سے ڈریں اور کسی غیر سے نہ ڈریں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے. آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہر ایک سے ڈرتے ہیں. ہر چیز کا ہمیں خوف ہے سوائے اللہ. تو جب ہم سب کو چھوڑ کے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، ہمارا معاملہ بن جائے گا. ایمان کے کمال کے لیے نہ چند باتیں ضروری ہیں، جس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، ایک پوائنٹ. نمبر 2، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف آ جائے. اور نمبر 3، اسباب کو چھوڑ کر اعمال پر آ جائے. یہ 3 باتیں، ان کی تشریح میں کروں گا. صرف اتنے الفاظ سے کنفیوژن تو بن سکتی ہے، معاملہ حل نہیں ہونا. 3 پوائنٹس کیا تھے؟ انسان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف آ جائے، اور اسباب کے بجائے اعمال پر یقین کرے. یہ 3 جملے تو ہیں لیکن بغیر تشریح کے سمجھ میں پوری نہیں آئیں گے. غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، اس میں کیا بات ہے؟
تفصیلات تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصہ اگر ہم کریں تو دو باتیں. نمبر ایک، جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں. جس سے ہم محبت کریں فقط اللہ کے لیے کریں. ماں باپ سے محبت، علماء سے محبت، بیوی بچوں کے ساتھ محبت، رشتہ داروں سے محبت، مسلمانوں سے محبت، جس سے تعلق اور محبت رکھیں اللہ کے لیے کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک سے تعلق کو یکسر ختم کر دیں، ایک اللہ سے جوڑ لیں، پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہاں اللہ کے حکم کے مطابق تعلق جوڑ لیں. تو حرام تعلقات تو ویسے ہی نکل جائیں. غیر نکل گیا. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ امیدیں بھی جو رکھنی ہو صرف اللہ سے رکھیں جو امیدوں کو پورا کر دکھا دیتا ہے. مخلوق سے امیدیں رکھنا چھوڑو. ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاتے ہیں، بڑا ہی کمال کا ہے. ہمیں لوگوں کے رویوں سے اور بعض چیزوں سے نا مایوسی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. کیوں؟ ہم ان سے امید لگائے بیٹھے ہو. مجھے امید ہوتی ہے جی راشد صاحب آئیں گے تو یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر دیا تو وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں. بہت سارے معاملات میں دوسرے بندے سے امید رکھ لیتا ہوں، اور جب وہ امید پوری نہیں کر پاتا جو میں نے بنائی ہوتی ہے تو مجھے اس سے دکھ پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے. آپ کو تکلیف ہمیشہ وہیں سے پہنچے گی جس سے آپ نے امید رکھی. ایک ایسا بندہ جس سے آپ نے کوئی امید ہی نہیں رکھی، افریقہ میں رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، دنیا میں کہیں رہتا ہے، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں. تکلیف پہنچتی ہے وہاں جہاں امید رکھتے ہیں. تو امیدیں اب لوگوں سے لگانا چھوڑ دیں، ایک اللہ سے امید لگائیں، وہ پوری کر دیں. پھر لوگوں سے تکلیف نہیں ہوگی. لوگ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں. لوگوں سے توقع رکھنا چھوڑ دیں. تو یہ پہلا جملہ ہو گیا کہ ایمان کا کمال حاصل کرنے کے لیے چند باتیں. پہلی بات، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، ایک بات. دوسری بات کیا بتائی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے؟ دنیا سے چلو شکر ہے یاد ہے. دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ رہبانیت اختیار کر لیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ شروع کر دیں، دنیا چھوڑ دیں. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ رہبانیت منع ہے. سنا جی آپ نے؟ نہیں. حدیث میں بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے. اور رہبانیت نبتدعوها، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدعت گھڑ لی تھی. رہبانیت کا حکم پچھلی امتوں میں بھی کوئی نہیں تھا، اس امت میں بھی نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام حدیث ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو چھوڑ کر، ہر کام کو چھوڑ کر فقط انسان عبادت کا ہو جائے اور کچھ نہ کرے. یہ کیا ہے؟ منع. یہ ایک ایکسٹریم ہے. اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے، وہ بھی منع ہے، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ اباحیت. اباحیت یہ بھی منع ہے. اباحیت کیا ہے؟ کہ آخرت کو، دین اور اعمال کو بالکل چھوڑ کر صرف دنیا 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 اور دنیا. آخرت کی فکر ہی نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. تو اگر ساری ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنا اگر منع ہے تو پھر یہ بھی منع ہے کہ صرف دنیا دنیا کرتا رہے بندہ، صرف پیسہ پیسہ کرتا رہے، یہ بھی منع ہے. اعتدال کی ضرورت ہے. آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو. جب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ کر دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار، بیوی بچوں کو، گھر کاروبار کو، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دینا. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ حرام کو چھوڑ کے حلال کے دائرے میں رہے، تقوی اختیار کرے. بہت زیادہ اگر اس میں گنجائشیں لینی ہے تو فتوے کے اندر رہے، فتوے کی حدود کو کراس نہ کرے. اب الحمدللہ میں کاروبار بھی کرتا ہوں. آج صبح جب گھر سے نکلا ہوں تو گھر سے نکل کے پہلے تو ہیڈ آفس جو ہمارا تیار ہو رہا ہے الطاف کا، اس کو تھوڑا سا دیکھا. اس کو سیدھا میں ڈالرز کمپنی کے دفتر میں گیا ہوں شادمان. ان سے باقاعدہ کاروباری میٹنگ ہوئی ہے. ابھی یہ سردیاں ہیں، لوگ جہیز خریدتے ہیں، اور یہ چیزیں ہماری جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں، مائکرو ویو اوون، ہم ڈالر سے لیتے ہیں. اس کی ہم نے ساری بات چیت کی، ان سے بھی کیسے کرنا ہے، سیدھا نام گیا. تو کاروبار کرنا تو منع نہیں. اور دکان جا کے بھی جتنی دیر بیٹھا ہوں، 1.5-2 گھنٹے، تو ساری کاروباری معاملات کو دیکھتا رہا، تو وہ تو منع نہیں.
کاروبار تو منع نہیں، بلکہ ابھی یہاں سے فارغ ہو کے 9:30 بجے مجھے ایک ہمارے دوست ہے ملک انجم صاحب، انہوں نے ویئر ہاؤس کے نام سے جو ریسٹورنٹ کھولا ہے DHL، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں رات کو کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ ویسے تو الحمدللہ میں بازار کے کھانا کھاتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک دعوت دی ہے، اب جانا ہے۔ اب میری نیت کیا ہے، انہوں نے جس دن اوپننگ کی تھی مجھے بلایا تھا، میں نے کہا بھائی آپ یہاں نماز کی جگہ بنائیں، یہاں میوزک نہیں ہونا چاہیے، یہاں آپ غلط تصویریں نہ لگائیں، یہاں آپ ایک طرف آیت الکرسی لکھ دیں، ایک طرف جناب کوئی حدیث لکھ دیں، ایک طرف کھانا کھانے کی سنتیں لکھ دیں۔ اب انہوں نے کتنا کیا کتنا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ریسٹورنٹ کھولے نا انہوں نے، تو اس کی دعا کے لیے میں گیا، اوپننگ کے لیے میں گیا، انہوں نے آج پھر بلایا، میں کئی دفعہ بلاتے رہتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، مصروفیت بہت ہوتی ہے، آج جا رہا ہوں۔ ان کو بھائی آپ چیزیں بناتے ہیں، آپ انگریڈینٹس حلال اختیار کریں، احتیاط کریں، حرام نہ ہو۔ جہاں تک آپ کے اختیار میں ہے اپنے ماحول کو ذرا پاکیزہ رکھیں، جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ استعمال نہ کریں، تو یہ دین ہو گیا، حرام سے بچ گئے نا۔ تو دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ہر حلال چیز کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں، اس کا کیا کریں، دائرہ شریعت کے اندر آ جائیں، آپ آخرت کی طرف ہو گئے، حرام ہے چھوڑ دیا، جھوٹ ہے چھوڑ دیا، سود ہے چھوڑ دیا، غلط ہے چھوڑ دیا، جو حلال ہے اختیار کر لیا۔ صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت اختیار کی تھی کہ نہیں کی تھی نا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے گئے 3 ارب 10 کروڑ سونے کے سکے چھوڑ کے گئے۔ تو مال کا آنا تو منع نہیں ہے اگر حلال طریقے سے ہے۔ تو پہلی بات کیا تھی جی، غیر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دوسری بات دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہونا، اور تیسری بات اسباب کو چھوڑ کر اعمال پر یقین رکھنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب ہی چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، دکان کھولنی ہے، اگر آپ کی دکان ہے جانا ہے، نوکری پیشہ ہے نوکری پہ جانا ہے، گھر نہیں بیٹھنا، لیکن نتیجہ اللہ پہ رکھنا ہے، نماز کا وقت ہے اور نماز پڑھنی ہے، دکان پہ گاہک اللہ بھیج رہا ہے۔ اچھا جی ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں بھائی جان، آسان سا سوال ہے، مشکل نہیں، آپ کی شکل دیکھ کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں، پہلے پریشان ہو گئے بلا وجہ۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے، وہ خطاب کے درمیان مسلمانوں سے نے ایک سوال پوچھا۔ اچھا ان کے بیان میں مسلمان بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے۔ مسلمانوں سے نے ایک میتھمیٹکس کا حساب کا ایک سوال پوچھا، وہ جو قریب سامنے موجود تھا وہ جواب نہیں دے سکا بیچارہ۔ اب جو ہے نا وہ سبکی ہونی تھی مسلمانوں کی، اب ہندو بھی بیٹھے ہیں، مسلم بھی بیٹھے ہیں، جس مسلمان سے ایک سادہ سا سوال پوچھ لیا وہ جواب نہیں دے سکا۔ اب یہ کیا تھا، اسلام کی بے عزتی تھی۔ اب حضرت نے کیا کیا، انہوں نے کہا وہ مسلمانوں تم دنیا میں بھی بے حساب ہو، آخرت میں بھی بے حساب ہو، تم نے ادھر بھی بے حساب بخشے جانا ہے، تم ادھر بھی حساب کوئی نہیں آتا، یہاں بھی بے حساب ہے۔ تو آپ میں پریشانی ہونا بہت آسان سا سوال ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، جنت ملے گی۔ سب اس کے جواب کو مانتے ہیں نہیں؟ جو پروردگار 5 وقت نماز کی پابندی سے جنت دے سکتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہمیشہ کے لیے، کیا آپ کو زندگی میں 60-70 سال روٹی نہیں دے سکتا نماز سے؟ 2 وقت کی روٹی نہیں مل سکتی نماز سے، آپ کو جنت مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، اور نماز کی پابندی سے دنیا کا رزق نہیں ملے گا۔ وعدہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، تمہارے رزق کے مسئلے حل کر دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، قبر کا عذاب ہٹا دوں گا، پولیس رات سے گزار دوں گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دایات میں ملے گا، یہ وعدہ ہے۔ تو ہمارا یقین اسباب کے بجائے اعمال پر آ جائے، لیکن اسباب چھوڑنے کا یہاں کہیں نہیں ہے۔ اونٹ کو باندھنے کا حکم دیا، بنوایا، جا کے باندھ کے آؤ، گاڑی یہ لاک کر کے آؤ، پھر آیت الکرسی بھی پڑھنا، رات کو دروازہ بند کرو، پھر آیت الکرسی بھی پڑھو، آیت الکرسی پڑھیے، دروازے سارے چوپٹ کھول دیے ساری رات، یہ حکم نہیں ملا۔ تو 3 باتیں کیا تھی؟ ایمان کا کمال یہ کہ انسان غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نمبر 2 دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور نمبر 3 اسباب کے بجائے اعمال پر لے جائے، پھر انشاءاللہ العزیز بات کریں۔
اگلی بات، بھائی اندر میسج کرتے ہیں، وہ بیان کے درمیان گرم گرم دودھ آتا ہے وہ چاہیے، گلا جو ہے نا ذرا زور سے بولتا ہوں تو خشک ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ تر رہے تو پھر یہ چلتا رہے. ماشاء اللہ 60-70 بیان ہوتے ہیں، کبھی 80 بیان ہوتے ہیں مہینے. کل رات کو میں نے جانا ہے کراچی، تو کچھ کاروباری ملاقاتیں بھی ہیں، بیان بھی ہیں. تو جناب 3 دن میں کبھی 8 بیان، کبھی 9 بیان، کبھی 10 بیان رکھتے ہیں. ایک دن میں 3-3 4-4 بیان ہوتے ہیں. جمعرات کی رات کو جاتا ہوں، کبھی 10 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے، کل شاید 9:15 کی ہے رات کو، اور پیر کی صبح 8 بجے وہاں سے آتا ہوں. تو ان 3 دنوں میں 9-10 بیان وہاں ہو جاتے ہیں، کبھی 8 بھی ہوتے ہیں. تو ساتھ ساتھ گلا جو ہے نا وہ تر ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے. اچھا جی، ایک اور بات بہت اہم، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں 4 چیزیں بہت اہم. نمبر 1 مال، نمبر 2 جان، نمبر 3 ہماری عزت، اور نمبر 4 ہمارا ایمان. کون سی 4 چیزیں؟ مال، جان، عزت اور ایمان. ان میں سب سے قیمتی اور اہم ہمارا ایمان ہے. غور کریں، انسان کے پاس مال ہے لیکن اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹر نے اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا دیا، اس کے علاوہ روزانہ جو ہے وہ آئی سی یو میں لاکھ روپے کا بل بن رہا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے. اس کے پاس مال ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مال کو چھوڑو، جو لگتا ہے لگاؤ، مگر جان میری بیٹے کی بچ جائے تو اس کو بچاؤ. تو مال کو قربان کرتا ہے جان بچانے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ مال کا درجہ جان سے کم ہے، جان کا درجہ اس سے زیادہ ہے. اب جان کی بات سمجھ لیجئے، کئی مرتبہ کسی عورت کو عزت بچانے کے لیے وہ جان قربان کر دیتی ہے. عزت ایک ایسی چیز ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، قیصر روم سے ایک جگہ مسلمانوں کی بات چیت ہوئی اور روم نے کہا، قیصر نے یوں کہا، قیصر روم نے، کہ اگر خلیفہ وقت کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو تو میں کلمہ پڑھوں. تو کہا بھی میری بیٹی تو نہیں ہے، مجھے تو پوچھنا پڑے گا، پوچھ کے بتاؤں گا. وہ آئے، عمر سے پوچھا، تم نے کیوں فیصلہ فوراً کر دیتے؟ کیا عمر کی بیٹی کسی کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے؟ تو بعض مرتبہ انسان عزت کو بچانے کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں کہ عزت جان سے زیادہ قیمتی. لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے اور ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس پہ عزت بھی قربان کرے. کوئی جوتے مارے، کوئی ذلیل کرے، کوئی برا بھلا کرے، کچھ بھی کرے کہ جی میں جوتوں کے ہار پہنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، کچھ بھی کرے، انسان اپنی بے عزتی بھی برداشت کرتا ہے. ایمان بچ جائے، اصل ایمان ہے. تو مال قربان ہوتا ہے جان پر، جان قربان ہو جاتی ہے عزت پر، اور ہر چیز قربان ہو جاتی ہے ایمان پر. ہم نے ایمان کے اوپر کوئی سودا نہیں کرا. جان، مال، عزت جو جاتا ہے جائے، ایمان محفوظ ہے تو بالآخر ہم ٹھیک ہیں. اور ایمان کی کتنی اہمیت ہے، 2 واقعات سنیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. ہمارا جو ایمان ہے نا بالغیب، ہم نے دیکھا نہیں اللہ. ایمان بالغیب کے اللہ کے بڑی قیمت. ہارون رشید کا زمانہ ہے، تو ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیگم ملکہ زبیدہ کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلا. پہلے زمانے میں جو محل ہوتے تھے نا بادشاہوں کے، وہ کیسے ہوتے تھے کہ ایک طرف دریا ہوتا تھا اور ایک طرف جو ہے وہ زمین ہوتی تھی اور لوگوں کا آنا جانا اس طرف سے ہوتا تھا. ترکی میں نے ایسے محل دیکھے ہیں اور جگہوں پہ دیکھے، تو دریا کے کنارے ہوتے تھے. اس کے کئی فائدے ہوتے تھے. عوام نے ملنا ہے، لوگوں نے ملنا ہے تو زمینی راستے سے ہو گیا. دریا والی جو سائڈ ہے اس کے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو دشمن سے محفوظ، حفاظت صرف ایک طرف سے ہونی تھی، وہ محفوظ ہو جاتی تھی. دوسرا کیا ہوتا تھا، آؤٹنگ کرنی ہے، چہل قدمی کرنی ہے تو ایک زبردست قسم کی پکنک بھی ہو جاتی تھی. گھر کے اندر ہی ایک فارم ہاؤس موجود ہوتا تھا. تو
اب یہ نا دونوں میاں بیوی ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ اس طرح آؤٹنگ کے لیے نکلے، واکنگ کر رہے تھے، تو راستے میں انہیں وہیں دریا کے کنارے جو بھی ان کا راستہ تھا بہلول دانا نظر آئے. ایک اللہ والے تھے، وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے. تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا آپ کر رہے ہیں؟ کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں. جنت کے گھر ہیں؟ ہاں جنت کے گھر ہیں، جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں ایک گھر دے. کیا قیمت ہے اس کی؟ ایک دن. تو ہارون رشید نے سمجھا کوئی جہاز ہے جو پرواز کر رہا ہے، تو وہ اگنور کیا اور آگے چلا. پیچھے بھی زبیدہ تھی، یہی اس پہ سارے سوال جواب ہوئے. تو ملکہ زبیدہ نے پیمنٹ کر دی، 1 دینار دے دیا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. اب بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہ اپنی آؤٹنگ کر کے واپس محل آئے. رات جب ہوئی تو دونوں سو گئے. خلیفہ ہارون رشید کو اس رات خواب میں جنت کا دیدار ہوا. اس نے دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں. یہ جیسے سرخ یاقوت کا محل ہے، یہ جناب سفید موتی کا ہے، اور یہ بیجوڑ موتی کا ہے، اور یہ روبی کا ہے اور فلاں ہے. تو جنت کے وہ سیر کرتے کرتے ایک محل کے اوپر اس نے دیکھا اس کی بیگم کا نام لکھا تھا زبیدہ خاتون. تو میری بیوی ہے. میں کہا چلو اس کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں. اور جب اندر جانے لگا نا تو آگے گارڈ کھڑا ہوا تھا. آپ کون ہیں؟ آئیڈینٹی شو کریں بھی. ہو آر یو؟ میں نے کہا میں ہارون رشید ہوں، جس کا نام لکھا ہوا نا اس کا شوہر ہوں. میں نے جانا اندر. میں نے کہا شوہر تم ہوگے وہاں پہ، اور وہاں کی تمہاری حکومت وہاں کی ہوگی. یہاں تو جس کا نام لکھا ہوا اسی نے اندر جانا ہے، تم نہیں جا سکتے، باہر چلو. اس نے جب پیچھے کیا نا ادھر سے آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو ایک دم خیال آیا وہ تو بہلول دانا نے کہا تھا اور میں نے تو اگنور کر دیا تھا اور ملکہ نے تو لے لیا تھا. تو لگتا ہے کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور ملکہ کو تو جناب محل مل گیا. اب نیند اڑ گئی کہ میری آگے کیسے نکل گئی. کہاں برداشت ہوتا ہے مردوں سے؟ یہ کیا ہوا؟ اب نیند نہ آئے. اگلا دن آیا. جیسے جیسے دن گزارا، جب کاموں سے فارغ ہوا تو ملکہ زبیدہ کے پاس آئے. چلیں جی چلیں، آج واکنگ کرنی ہے، چلتے ہیں آؤٹنگ پہ. اصل میں یہ تھا مانگ رہا تھا کہ اللہ کرے دوبارہ پھر ملے تو میں آج پیمنٹ کر کے میں بھی لے لوں. تو جب آگے چلے تو اللہ کی شان دوسرے دن بھی بہلول دانا اسی طریقے سے ملے کہ وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں. اور ہارون رشید سامنے گیا کہ آج تو میں نے ایک مکان کی ڈیل کرنی. سلام دعا کے بعد پوچھا بھئی کیا کر رہے ہو؟ بھئی جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کیا تو پھر پوچھا کہ قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے فرمایا دیکھ کہ ہارون رشید تمہاری آدھی دنیا یا اس طرح سے پوری دنیا مانگ، پوری دنیا کی بادشاہی. پوچھا بہلول دانا نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے ان کو دیکھا اور کہا پوری دنیا کی بادشاہی، پوری دنیا کی سود. تو اب ہارون رشید حیران کہ کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے اور میں تو بے شک بادشاہ ہوں لیکن پوری دنیا کا تو پھر بھی نہیں، اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو میں تو آج اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. آج تو بہت بڑی قیمت مانگ لی، کل تو 1 مانگ رہے تھے، 1 دینار. تو بہلول دانا نے فرمایا ہارون کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو دیکھ کر آیا. کل بن دیکھے کا سودا تھا. یہی ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہمیں بہت سستا سودا مل گیا، بہت سستا سودا مل گیا. موت کے وقت ایمان کے ساتھ چلے جائیں، سستی جنت ہے، آگے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے. ایک واقعہ اور سن لیجئے، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. کون سا زمانہ؟ جب آپ جو ہے حکومت میں آ چکے اور پہلے جو 7 سال تھے جس میں خوب غلہ آنا تھا وہ بھی گزر چکے تھے، اور اب دوسرے 7 سال چل رہے تھے قحط سالی کے. اب دوسرے جو 7 سال قحط سالی کے تھے وہ چل رہے تھے. تو آپ نے ایک کوٹا سسٹم بنا دیا کہ 7 سال گزارنے ہیں، پوری حکومت ہے، تو ہر آدمی کو جو ہے نا ایک
ترتیب سے ملے، ایسا نہ ہو کہ امیر لوگ زیادہ لے جائیں دوسروں کے لیے مشکل ہو۔ تو آپ نے ایک سسٹم بنا دیا، اب لوگ آتے اس سسٹم کے تحت پیمنٹ کرتے اور لے جاتے اپنا اناج۔ ایک نوجوان ہے، اس نے لوگوں سے کہا، اس نے لے لی روٹین کے مطابق گندم، نے کہا مجھے اور چاہیے۔ ان کا دیکھو بھائی قحط کا زمانہ ہے، ایک سسٹم ہے، مجھ سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو چاہیے، میں نے تو لے کے جانی ہے۔ انہوں نے خیر اس کو کچھ دے دی، مجھے اور چاہیے۔ خدا کے بندے قحط کے زمانے میں تم کیا باتیں کر رہے ہو، جاؤ تمہیں دینا تھا تھوڑا سا زیادہ دے دیا، جھکتا ہو گیا، جاؤ۔ تو نہ مجھے اور چاہیے، میں نے لینی۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ضابطے کے مطابق تو ہم نے دے دی، اب زیادہ چاہیے تو رابطہ کر لو۔ اب رابطہ کرو۔ ایک مزدور ہوتا ہے 15,000 روپے مہینہ، وہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے، لیکن وہ کبھی مالک کے پاس آ کے اپنا دکھ روئے تو مالک بعض مرتبہ 50,000 اس کی بیوی کے علاج کے لیے ویسے ہی دے دیتا ہے، یہ رابطہ ہے۔ تو ہمیں ضابطے کے مطابق تو روٹی مل رہی ہے، لیکن رات کو تہجد میں اللہ سے رابطے بڑھائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے بھر دیں گے۔ اللہ اتنا بھر دیں گے کہ آپ بس کریں گے۔ رات کو تہجد میں اللہ سے رابطہ تو کریں۔ تو ضابطے کے مطابق تو اسے مل گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی اب رابطہ کریں، اور رابطے کے لیے آیا، کہنے لگا مجھے گندم چاہیے، کچھ دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ اور اڑاؤ کر دیا، اچھا بھائی اتنی اور دے، اتنی اور ملی کہ کہتے حضرت اور چاہیے۔ خدا کے بندے مسئلہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے بھی دے دی، پھر کچھ اور دے دیا، میں نے بھی تو کتنی چاہیے تجھے؟ آج کل تو حالات ہے کوئی قید سالی کہیں سب کو لے کے چلنا ہے۔ نے کہا جناب آپ اگر مجھے پہچان لیں گے نا کہ میں کون ہوں، آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو تجسس ہوا، بھائی کون ہے آپ؟ اس نے کہا اے یوسف علیہ السلام، میں وہ چھوٹا بچہ جس نے چھوٹی سی عمر میں آپ کے لیے گواہی دی تھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، آپ کی پاکدامنی کی گواہی میں نے دی تھی۔ آج وہ نوجوان، میں ٹین ایجر آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے بچپن میں ماں کی گود میں جب تھا اس عمر میں نے آپ کی گواہی دی تھی، میں وہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام تو خوش ہو گئے، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی، جب وقت کی ملکہ میرے خلاف ہو گئی تھی اس بچے نے میری گواہی دی تھی۔ بڑے خوش ہوئے، سینے سے لگایا، اس کو خوب انعامات دیے، خوب چیزیں دی، اتنا دے دیا اکیلے لے کے نہیں جا سکتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھیجا جاؤ بھائی اس پہنچا کے بھی آؤ، پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو روانہ کیا۔ تو چلا گیا، یہ بھائی آ گئے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ نے اس نوجوان کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیوں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو عرض کر دیجئے یا اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے میرے مشکل وقت میں میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی، آج اسے میں نے وہ دیا جو میں دے سکتا تھا، اللہ اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جو علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لاتے اور یوسف علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں، اے یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام ہے آپ کے نام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف آپ نے اپنی پاکدامنی کی گواہی دینے والے کے لیے اپنی پریشانی کے وقت میں جو اس نے آپ کی گواہی دی تھی، آپ نے اس کو وہ دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ یاد رکھنا ہے یوسف، قیامت کے دن، قیامت کی پریشانی کے عالم میں جو میرے پاس توحید کی گواہی لیتا ہوا آئے گا، ایمان کو سلامت لے کر آئے گا، پھر میں اسے وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ مال، کچھ نہ عزت، سب سے زیادہ چیز جو ہمارے لیے اہم ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی ہمارے لیے چیز نہیں، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کے لیے فکر مند رہنا ہے۔ ایمان اگر تھوڑا سا بھی ہوگا تو ہمارا کبھی نہ کبھی کام بن ہی جائے گا۔ کوشش تو یہ ہو کہ ہمارا ایمان کامل ہو، لیکن ایمان اتنا اہم ہے کہ اس کا ذرہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس کا ذرہ بھی ایٹم کے برابر، ایمان بھی اگر ہونا ایک ذرے کے برابر وہ بھی قیمتی ہے، بالآخر وہ جنت دے جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل ایک چیز ہے تکبر، ایٹمی گناہ ہے، اور ہم سب اللہ ماشاءاللہ تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں۔
وہ مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، ہم ہواؤں کا رخ بدل دیں گے۔ اس قسم کے بول حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت کو نہیں جائے گا۔ اس بیماری سے ہمیں پناہ لینی ہے۔ اور ایمان فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو یہ جنت میں بالآخر پہنچ جائے گا، چاہے اللہ ویسے ہی معاف کر دے، شفاعت مل جائے نبی کی، کسی کو سبب بن جائے، نیکی قبول ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جنت پہنچ جائے، یا جہنم میں جا کے کبھی نکل آئے۔ ایمان اگر ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیے جنت کا جو ہے نا داخلہ ہے۔ ایک حدیث سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ فرمایا کہ مجھے لواء الحمد جھنڈا ملے گا تو مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، اس کے ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، مٹھ کے اوپر ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، فرشتے پوچھیں گے کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دروازہ کھول دیا جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ بات کہیے، بات کو سنا جائے گا، آپ کی شفاعت کیجئے، قبول کیا جائے گا، آپ جو بات کہیں گے بات کو سنا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر کو اٹھاؤں گا، میں کہوں گا یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ جائیں اپنی امت کی طرف جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جنت میں داخل کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اپنے امتیوں میں جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان سب کو جنت بھیج دوں۔ پھر دوبارہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، بات کیجئے، بات سنی جائے گی، آپ کی بات کو مانا جائے گا، سر کو اٹھائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محبوب آپ جائیے جن کے دلوں میں آدھے جوگ کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی لے جائیے، یعنی مزید رعایت مل گئی، مزید ڈسکاؤنٹ مل گیا، ان سے کم درجے کا لیول جو ہے ان کو بھی لے جائیے۔ فرماتے ہیں میں آؤں گا ایک تعداد کو لے جاؤں گا، بڑی کوئی تعداد، فرماتے ہیں تیسری دفعہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا اپنے سر کو اٹھائیے، ارفع رأسک، آپ بات کیجئے، بات کو سنا جائے گا، آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبار کی طرف سے مجھے کہا جائے گا آپ اپنی امت کی طرف جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جنت میں۔ فرماتے ہیں میں تیسری دفعہ ان کو بھی لے جاؤں گا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اتنا کمزور، یہ بھی جنت پہنچ جائیں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بقیہ امتی جن کے دلوں میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اہل النار بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اہل النار مشرک، منافق، کافر، یہ اہل النار ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جہنم میں، یہ ڈال دیے جائیں گے، اور میرے امتی جن کا ایمان اس سے بھی نیچے کا ہے، اب یہ جلیں گے، اب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال ہمیں نہیں پتا، جلتے رہیں گے، جب اللہ چاہیں گے اپنی رحمت سے کیا کریں گے، کافروں اور ان ایمان والوں کے درمیان جو آگ ہوگی اس کو شیشے جیسا بنا دیں گے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اب کافر تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارا رب کس کام آیا، تم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے، تم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ادھر ہو ہم بھی ادھر ہیں، تو تمہیں تمہارا خدا کس کام آیا۔ جب یہ تانا دیں گے نا، اللہ رب العزت اپنی عزت کی قسم کھائیں گے کہ میری عزت کی قسم ایمان والوں کو ذلیل رسوا نہیں ہونے دوں گا، پھر اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے، اور یہاں ان کے ایک اسٹیمپ لگا دی جائے گی، عتقاء الجبار، کہیں عتقاء الرحمن آتا ہے، کہیں عتقاء اللہ آتا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پرموٹڈ پاس، رعایتی نمبر والے، کہ جن کا کوئی عمل، کوئی شفاعت، کوئی کام نہیں آئی، کسی چیز میں ان کو کچھ نہ ملا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایتی پاس ہیں، عتقاء الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے چھوڑے ہوئے، آزاد کیے ہوئے ہیں۔ ان کو جناب نہر میں غسل، کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا اور اسٹیمپ لگا دی جائے گا، ابھی جنت میں زندگی گزاریں گے۔
لیکن جو پہلے والے جنتی ہوں گے نا، جو پہلے پہنچ گئے ہوں گے، اب وہ ان سے دل لگی کریں، تم تو پروموٹڈ پاس ہو، ہماری تو نماز قبول ہو گئی، یا ہمیں شفاعت مل گئی، یا ہم بیان میں گئے تھے وہ قبول ہو گیا، یا میری بیٹی عالمہ بنی تھی تو مجھے اس کی وجہ سے جنت مل گئی، اور یا میں نے توبہ کی تھی تو میں نے تو کچھ کیا تھا، تمہارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، تم تو ویسے ہی پروموٹڈ ہو۔ وتقاء اللہ وتقاء الرحمن وتقاء الجبار میں تو تم ہو، تو ان کو نا امبیرسمنٹ ہوگی، شرمندگی ہوگی، اس چیز کو فیل کریں گے۔ ایک دفعہ سارے کھٹے جمع ہو کے اللہ میاں کو کہیں گے یا اللہ آج آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت تو عطا کر دی، ہمارا کوئی عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ ساتھ آپ نے جو ایک اسٹیپ لگا دی ہے نا، اللہ شرمندگی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو میں تو چاہتا تھا تم مجھ سے مانگو، تم نے مانگ لیے، چلو یہ بھی مٹا دیں، اللہ وہ بھی مٹا دیں گے، اور سب کو دلوں سے بھلا بھی دیں گے کہ بھئی پھر بعد میں کوئی کسی کو نہیں کہے گا، پھر سارے ایک جیسے جنتی ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اتنے تھوڑے ایمان کی وجہ سے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے جنت مل جائے گی۔ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ ایمان کے بارے میں ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں موت کے وقت کیا ہوگا۔ شیطان موت کے وقت سب سے بڑا حملہ کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح ایمان سے لے جائے، ہٹا دے، اس کا سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی ہمارا فیس بک کا ساتھی ہمارا، اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا کا ہمارا کوئی ساتھی ہمیں مدد کرنے آئے گا، اس وقت صرف اللہ کا ہمارے جن سے ہماری یاریاں ہیں، رابطے ہیں، واسطے ہیں، تعلق ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف ایک اللہ ہوگا جو کام ہوگا۔ ہم اللہ سے مانگیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نامحرم کو بدنظری عورتوں کو دیکھنے سے، نامحرم کو مستقل بار بار دیکھنے سے توبہ نہ کریں، ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے۔ بے حیائی ایمان سے محروم کر دیتی ہے، یہ زنا، شراب، موسیقی، یہ چیزیں ایمان سے محروم کر دیتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ دین کے خلاف بات کرنا یہ ایمان سے محرومی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یا علماء کا مذاق اڑانا، یہ ایمان سے دور کر دے۔ محتاط زندگی گزاریے، اپنے ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگتے رہیے، اور اللہ سے مانگے یا اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان والی موت عطا فرما۔ ہمارا حال تو اس بچی کی طرح ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بارش میں کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک جگہ آئی، سلپری تھی، پھسلنے کا خدشہ تھا، باپ نے بیٹی کو کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو، بیٹی نے کہا ابا میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گی، میں چھوٹی ہوں، کمزور ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میں ہاتھ چھوڑ بیٹھوں، ابا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے یقین ہے آپ کبھی نہیں چھوڑیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بچ جائے، ہم آپ کی رحمت کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں، کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ کو تھام لیجئے، ہمیں گرنے نہ دیجئے، ہمیں بھٹکنے نہ دیجئے، ہمیں بہکنے نہ دیجئے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اللہ موت کے وقت یہ نعمت ہمیں کمال کے ساتھ عطا فرما، موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما۔ ہم راتوں کو اللہ سے مانگیں۔ اب ایک حساس بات بھی کر لوں، آج کل علماء کو ہم سب بہت برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بچے ہیں، دیندار لوگ بھی نہیں بچے۔ ابھی میں آتے ہوئے ایک عابد مارکیٹ میں دکاندار ہیں، ان کے پاس گیا تو کوئی ان سے، کیونکہ ہمارا امپورٹ کا کام ہے، کوئی چیز ان کو میں نے دکھائی تھی، بات چیت ہونے لگی تو بات چیت کے درمیان پھر سیاست پہ آ گئی، انہوں نے خود ایک بات کہی، مجھے یہاں پہنچنا تھا بیان کے لیے تو وقت نہیں تھا کوئی بات کرنے کا۔ اب وہ 5 وقت کے پکے نمازی بھی ہیں، لیکن ایک عالم دین کو سیاست کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں نا،
کہیں نہ کہیں علماء کی برائی میں لگے ہوئے، الا ماشاءاللہ۔ جو تبلیغ میں ہے وہ سمجھتا ہے تبلیغ بہت اچھی ہے، باقی چیزیں اتنی اچھی نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے، وہ اس نہج سے دوسرے علماء کو برا بھلا کبھی کہہ دیتا ہے۔ بعض لوگ خانقاہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو باقیوں کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں یا نفی کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری لائن والوں کو برا کہہ دیتے ہیں۔ یا بعض دین کے کسی شعبے سے لگے ہوتے ہیں، دین کے کسی ایک شعبے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے انہیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو باقی کو کم کر دیتے ہیں یا ان کی ٹوٹل نفی کر دیتے ہیں۔ گویا کیا ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے علماء کو برا بھلا کہنا ہمارا کام۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ علماء جیسے کیسے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اب سیاسی طور پہ جو انہوں نے بات کی، میں نے کبھی دیکھے، بات یہ ہے کہ ہم علماء کی برائی کرنے سے بچیں۔ آپ کو اختلاف ہے، آپ برا بھلا تو نہ۔ قائد اعظم سے ایک بات ہوئی، لوگ پوچھتے تھے پاکستان کا نظام کیا ہوگا، اسلام ہوگا، قرآن ہوگا، تو لوگ چھیڑتے تھے، جو غیر مسلم لوگ، یہ جرنلسٹ ٹائپ کے لوگ چھیڑتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، کہیں نہ کہیں پن کرتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے اسی طرح پوچھا تو کہا اسلام ہوگا۔ وہ کون سا اسلام ہوگا؟ شافعی ہوگا، حنبلی ہوگا، حنفی ہوگا، یا آگے سے بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل کشی کا ہوگا، کون سا ہوگا؟ تو حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ کافر کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان، حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے جواب دیا، مسلمان کیسا ہی گیا گزرا کوئی نہ، کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، مسلمان کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کافر سے ہر حال میں اچھا ہے۔ صحت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، بیماری سے اچھی ہے۔ اندھیرا روشنی کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، اندھیرے سے اچھی۔ تین باتیں انہوں نے کہی۔ کیا کہا؟ مسلمان کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کافر سے اچھا۔ صحت کمزور کتنی ہی کیوں نہ ہو، بیماری سے اچھی۔ روشنی کم ہی کیوں نہ ہو، اندھیرے سے اچھی۔ چوتھی بات میں شامل کر رہا ہوں، علماء جیسے بھی کیوں نہ ہوں، بہرحال باقی امت سے اچھی، یہ باقی امت سے بہرحال اچھی۔ انہوں نے آج دو علماء کی بات کی، جی ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، کچھ بھی ہو باقیوں سے پھر بھی اچھی۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ کرپشن میں مبتلا ہیں، مالی بدعنوانی میں مبتلا ہیں، یا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کچھ بھی ہو ان کا اپنا ایمان تو محفوظ ہے کہ نہیں، یہ بتائیں۔ ان کی نسلوں اور بچوں کا ایمان محفوظ ہے کہ نہیں؟ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ان کا تو اپنا ایمان اور نسلوں کا ایمان بھی محفوظ پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ان کی کام غلط ہے، ان غلط کاموں کو ہو سکتا ہے ان کی تہجد یا نماز معاف کروا دیں، ایک امید تو ہے نا۔ چلو نہیں معاف ہوتی، اس عالم نے کوئی غلط گڑبڑ کی تو بھائی سزا مل گئی، سزا کے بعد بالآخر جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو وہ تہجد، وہ دعائیں، وہ اتباع سنت کام تو آئے گا کہ بالکل ہی کام نہیں آئے گا؟ تو پھر وہ دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب مجھے پورا یقین ہے پاکستان میں علماء کی حکومت آنے کا کوئی چانس نہیں، ویسے ایک بات ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ باتیں کریں، اگر کسی عالم دین کو کوئی بھی ہو حکومت دے دی جائے، کم سے کم موسیقی، بے حیائی، بے دینی، شرک، یہ چیزیں تو ختم ہوں گی یا کم ہوں گی؟ چلو جی وہ لوٹ کھسوٹ میں بھی آ جائے گا، وہ کرپشن میں بھی آ جائے گا، سسٹم ایسا ہے وہ نہیں بچے گا، چلو سب مان لیا، لیکن کہیں ایمان بچنے کی تو بات ہوگی۔ اب یہاں باقی ساری برائیاں بھی ہو رہی ہے، ایمان بھی نہیں بچ رہا۔ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک اعتراض کے جواب میں لکھا تھا، کتاب کا نام ہے تحفۃ العلماء۔ میں نے بیان سے پہلے کہا تھا کہ وہ کتاب مجھے تلاش کر کے دیں، میں اس کو پڑھوں، وہ پڑھ کے بات سناؤں، تو وہ ملی نہیں۔
اس کا مجھے یاد ہے، اس کا مفہوم، وہ الفاظ یاد نہیں. یہ قاضی اعظم والی اور مولانا ماجد علی آبادی رحمۃ اللہ کی بات تو مجھے یاد تھی، تو وہ جو ہے مجھے مفہوم یاد ہے، الفاظ یاد نہیں. ان کا مفہوم ایسے تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ علماء چندے کھا جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ان کا تم بھی آگے مدرسے کھول لو اور تم بھی سب کچھ کھا لو، کم سے کم تمہارا اور تمہاری نسلوں کا ایمان تو بچ جائے گا نا. ان کا ایمان تو محفوظ ہے. اگر جیسے کیسے موجود ہیں ان کی قدر نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا ایمان، تمہاری نسلوں کا ایمان بھی نہیں بچے گا. ہم جس زمانے میں، اس زمانے کو بھی تو دیکھیں. آج کل کے علماء اور مشائخ، گو پہلے علماء والے اور مشائخ والے ان کے اخلاق اور اعمال نہیں ہیں، مانتے ہیں. نبی علیہ السلام سے دوری کا وقت بھی تو کتنا دیکھیں، لیکن ان کی تنہائیاں پھر بھی زنا، شراب، موسیقی سے تو بچی ہوئی ہیں. بہت ساری برائیوں سے تو اپنی اس سنت لباس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. پھر جن حالات میں یہ علماء ہیں، چاروں طرف کے آپ حالات کو دیکھیں، اللہ کی قسم یہ آج بھی سارے حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کے جنید اور بایزید ہیں. آج کے حساب سے ان سے مقابلہ کریں گے تو کوئی درجہ نہیں آئے گا، لیکن عوام کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ درجہ ان کا ملے گا. حدیث قرب قیامت کے علامات کے بیان میں ایک حدیث آئی تھی کہ ایک شخص ہوگا، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، کہ برائی اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ دو لوگ زنا کر رہے ہوں گے آن دا روڈ، وہ صرف اتنا کہہ دے گا سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ کہنے والا فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے برابر اس کا مقام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق ان کے مقام اور درجے کا ہو گیا. سمجھانا یہ تھا کہ ان حالات میں، اس زمانے میں، اس دور میں اتنا کام بگڑ چکا ہوگا، اتنا کہنے والے کا بھی بڑا اللہ کے یہاں مقام ہوگا. تو آج کل کے علماء کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ اگر ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ہوتے ہیں، باعث بستامی رحمۃ کے زمانے میں ہوتے، وہ ہمیں تو مسلمان ماننے سے شاید انکار کرتے کہ تم ہو کیا، تم ہو کون. کتنی ہمارے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو جن حالات میں ہم موجود ہیں، ان حالات میں دیکھیں کم سے کم انہوں نے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے راستہ تو قرآن اور سنت کا چنا ہے. یہ چاہتے تو اپنی نسلوں کو دنیا کی تعلیم دلوا کے دین سے دور کر سکتے تھے. ان کے پاس میں چانس تھے. کتنے ریڑی والے، کتنے چنے کی ریڑی لگانے والے بچیوں کو ڈاکٹر بنا چکے ہیں. میں کئیوں کو جانتا ہوں کہ انتہائی غریب مزدور کرنے والے، بہت انہوں نے ایک بتی گھر میں چلانی ہے، ایک پنکھا چلانا ہے، روٹی پوری نہیں کھانی، لیکن بیٹی کی میڈیکل کی فیس لاکھوں میں ادا کرنی ہے. ریڑی چلا کر بچی ڈاکٹر بن گئی اور باپ ریڑی والا ہے. تو یہ علماء بھی کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کو دنیا کی ہائر ایجوکیشن تو دلوا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے ایمان کو پسند کیا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے، کہ ہماری نسلوں کا بھی ایمان بچے. آج اگر ہم تو علماء کو دنیا سے یہاں سے نکال دیں، مجھے بتائیں ہمارے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمیں صحیح کون بتائے گا؟ تو کفر کی یہ پوری محنت ہے کہ کسی بھی طرح امت کو علماء سے دور کر دو. علماء سے دور کر دیا، ان کو جدھر مرضی لے جاؤ. میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء بالکل 100% آج کے سچے اور کھرے اور ہر معاملے میں پورے، کمیاں ہر طرف ہو سکتی ہیں. اگر یہاں کچھ برے ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے. اسی طرح دوسرے معاملے میں، دنیاوی معاملات میں، ڈاکٹرز ہی کو لے لیں، وہاں اگر کچھ برے ہوں گے تو کچھ اچھے بھی ہوں گے. بعض ڈاکٹر تو ڈاکوؤں سے زیادہ عذاب ہیں، اور بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ اہل جنت میں سے ہیں. تو ہر طرف ہی اچھا برا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو ساری دنیا، آج میں ان کو یہ کہہ کر آیا، میں نے کہا ساری دنیا مل کر علماء کو برا کہہ رہی ہے، ہم بھی وہی کام کر لیں. ہم تو پردے ڈال دیں، ہم تو ان کو اچھا کہیں. جیسے کیسے بھی ایمان تو ان کا محفوظ ہے نا، اسلام کا مذاق تو نہیں اڑاتے، بلکہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں دین کی. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو، ہمیں بہرحال علماء کے پاس آنا ہو.
آپ کو ان کے کسی عمل سے کسی بات سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے پاس رکھیے، ان سے بات مل کے وعدے کر لیجئے، بات کر لیجئے، سنی سنائی بات پر عمل نہ کیجئے، اور کہیں وہ غلط بھی ہے تو بھائی آپ ان کو برا بلا کہنا چھوڑ دیتے کیا ہو جائے گا؟ ہم اپنے اندر دیکھنا شروع کریں۔ اور علماء کون ہیں؟ نبی کے وارث ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امتی سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیا علماء امت میں سے نہیں ہیں؟ ان سے محبت نہیں ہوگی؟ دوسرا سنیے، ایک باپ ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اور 2 صحابہ کے بچے بھی ہیں۔ اب وہ جب بہت سارے بچوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا اپنا وارث بھی ایک ہوتا ہے اس میں، تو اس کو وارث سے زیادہ قلبی اٹیچمنٹ ہوتی ہے یا بھائی اور بھانجوں کے بچوں سے؟ بتائیے، وارث ہی ہوتی ہے نا۔ تو علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو تمام امت سے تعلق ہے، لیکن انبیاء سے وراثت والا معاملہ ہے، وارث ہے، وارث کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا اندھا ہے، نابینا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے پڑوس میں جو ایک صحیح صحت مند بچہ ہے، وراثت اس کو ملے گی یا اس نابینا کو ملے گی؟ وارث چاہے نابینا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، بہرحال وارث ہے۔ علماء میں کمی بیشی کا ہونا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو وراثت والا جو ان کو منصب اللہ کے نبی نے عطا کر دیا وہ تو نہیں چھینا جا سکتا۔ پھر اگر ہمیں ایک معاملہ ہے کہ جو علماء اچھے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی مدارس والے چندہ کھا جاتے ہیں، یا آؤٹ پٹ نہیں دے رہے، یا وہ باتیں نہیں آ رہی، ارے خدا کے بندو غور تو کرو، تم جو ان کو زکوٰۃ صدقات مال دے رہے ہو، کیا وہ حلال اور پاکیزہ ہے؟ کیا وہ جھوٹ سے پاک ہے؟ کیا وہ سود سے پاک ہے؟ کیا وہ دھوکے پن سے پاک ہے؟ کیا وہ دھوکے سے پاک ہے؟ جو تم دے رہے ہو کیا اس کے اثرات نہیں آئیں گے؟ تم لاؤ نا وہ پاکیزہ مال جو 500 سال 1000 سال پہلے لوگوں کے پاس تھا، وہ دو مدرسے میں، 1 روپے 1 درہم کا اس میں شک نہ ہو، پھر دیکھو اس کے اثرات کیسے آئیں گے۔ ہماری تجارت میں جھوٹ، دھوکہ، سود، کون سی بےایمانی اور خرابی نہیں ہے؟ اس کا جب ہم 2.5% نکالتے ہیں اور مدارس میں دیتے ہیں تو اس مال کی پاکیزگی کا بھی بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ ایک قرآن کی بات یاد آ گئی، اس کی بات اب مکمل کرتا ہوں۔ افغانستان کے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ جو شخص بھی اپنی اولاد کو حلال پاکیزہ خالص کھلائے گا، اولاد کے نفع پائے گا۔ اولاد کو ہم رشوت، دھوکہ اور وراثت کا مال دبا کے، لوگوں کے حقوق دبا کے کھلا رہے ہیں، اسی لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان کے ایک بادشاہ تھے، نام یاد نہیں آ رہا، بہت مشہور ہے واقعہ۔ دشمن نے حملہ کیا تو جوان عمر بیٹے کو، شہزادے کو بھیجا دفاع کے لیے، شہزادہ چلا۔ انٹیلیجنس رپورٹ آئی کچھ دنوں کے بعد کہ شہزادہ پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا اور شکست ہو گئی۔ بادشاہ ڈپریشن میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ اب جب زنان خانے میں آیا، ملکہ نے دیکھا بڑا پریشان ہے۔ ملکہ نے پوچھا کیا ہو؟ خاموش، بہت پوچھا، نہیں کبھی مجھے بتائیں تو صحیح۔ کبھی تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ معاملات ہیں، بڑے ہیں، سرکاری معاملات ہیں، کیا تمہیں بتاؤں؟ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا جو شہزادہ ہے نا، یہ دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا ہے، شکست کھا کے واپس آ رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ عورت ذات ملکہ کہنے لگی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، پیٹھ دکھا کے واپس نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا ماں ہے، سٹھیا گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، جذباتی باتیں کر رہی ہے، مجھے تو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، مجھے تو لوگوں نے آ کے رپورٹ کی، جاسوسوں نے آ کے بتایا، گھر بیٹھے ایسے ہی بس جذباتی باتیں بچے کی محبت میں کر رہی۔ بادشاہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔
کچھ دنوں کے بعد خبر آ گئی جناب پہلی خبر غلط تھی، وہ شکست کھا کے پیٹ دکھا کے نہیں آ رہا، وہ دشمن کو بھگا کے فاتح بن کے واپس آ رہا۔ اب بادشاہ کی پریشانی کی باری دوسرے انداز کی۔ اب وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، کہا دیکھو آج مجھے یہ رپورٹ آئی ہے اور میرا بیٹا تو فاتح بن کر آ رہا ہے، آخر بتاؤ تمہیں گھر بیٹھے اس بات کا یقین کیسے تھا؟ ہمارے سارے ادارے ساری چیزیں ناکام، تم نے جو بات کہہ دی تھی کیسے کہی؟ اب یہ چپ، بادشاہ پوچھے یہ نہ بولے، بادشاہ پوچھے یہ نہ بولے۔ اسرار پہ بولا، اس نے کہا جس دن یہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے تمہارا مال کھانا چھوڑ دیا تھا، حلال اور پاکیزہ کھلایا، اس کو جب دودھ پلایا پاکیزہ پلایا، اس کو جب تک دودھ پلاتی رہی تو میں نے اپنی بکری اپنے مال سے کس طریقے سے تھا جو بھی تھا اس کو حلال اور پاکیزہ کھلایا تھا، باوضو دودھ پلایا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ شکست کھا جائے، پیٹ بھاگے، شہید ہو جائے، وہ ممکن تھا، پیٹ سے مطلب بھاگ کے چلا ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم اپنی نسلوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ ہم مدارس کو جو ڈونیشن دے رہے ہیں کہاں وہ پاکیزہ ہیں؟ تو اس کے اثرات تو آئیں گے، دیکھیں کون مت کر رہے، اس کے اثرات تو پھر آئیں گے۔ پھر کتنا ان کا معاملہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ ٹاپک تو بھی آدھا گھنٹہ اور چل سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، علماء سے محبت کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں۔ کمی بیچیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کے دامن کو تھام لیں، انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ضرور بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما، یا الہ العالمین ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما، یا الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم کشمیر اور اہل کشمیر کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔